جی کیا کوئی پتھر بھی لاکھوں کا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زمین کے اندر دبا ہوا یہ پتھر کسی کے لیے لاکھوں کا کروڑوں کا خزانہ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی اور آج آپ کو لائی ہوں اسلام آباد میں ایک ایسی نمائش میں جہاں پر پتھروں کا خزانہ ہے، نایاب قیمتی پتھروں کی نمائش سجی ہے اور میرے ہاتھ میں یہ جو پتھر ہے، کیا آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ کتنا سوچ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یقیناً آپ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی، اور سوچیں گے کہ کیا واقعی یہ پتھر اتنا قیمتی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ پتھر ہیں جنہیں اکثر آپ جیولری میں دیکھتے ہیں یا کچھ ایسے عجوبے بنے ہوتے ہیں ان کے، اس کی قیمت ہے $55,000 اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اس قیمتی پتھر کے مالک میرے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صدیق علم ہے، علم جیمسٹن کمپنی۔ یہ بتائیں آپ کس علاقے سے ہیں؟ میں پشاور سے ہوں۔ پشاور سے۔ میں نے آپ سے یہ جو پتھر لیا ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، تو اب خود بتائیں اس کی قیمت کیا ہے؟ جی بالکل، یہ قیمتی پتھر ہے، اسپیسیمن ہے، نیچرل اسپیسیمن ہے، قدرتی جو معدن میں وہ یہ ملتے، یہ تقریباً آلموسٹ $55,000 کا اس کا پرائس ہے، نیچرل پیس ہے۔ اور $55,000 نام کیا ہے اس کا؟ اس کا ٹورملین نام ہے، ٹورملین اسپیسیمن جو ٹورملین۔ یہ کس علاقے سے نکلتا ہے؟ یہ اصل میں افغانستان سے نکلتے، ادھر ہمارا پاکستان سے بھی نکلتے مگر یہ افغانستان کا ہے، کنڑ کا۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر اور بھی بہت سارے قیمتی پتھر نظر آ رہے ہیں، یقین کریں کہ اس کو ہاتھ میں پکڑا تو ہوا ہے لیکن بہت نازک بھی ہے، تو میں ان سے کہوں گی کہ پلیز یہ آپ ہولڈ کیجئے، یہ لے لیجئے۔ اور یہ والا کون سا پتھر ہے سر؟ آپ کا نام؟ سید عالم۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کی کیا قیمت ہے اور یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ 10 لاکھ کا قیمت ہے، یہ ٹوپاس ہے۔ 10 لاکھ روپے؟ کون سے علاقے سے ہے یہ؟ گلگت سے ہے۔ گلگت سے ہے۔ نام کیا بتایا اس کا؟ ٹوپاس۔ ٹوپاس 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 اس کا نام ہے اور بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کے اندر یہ جو پتھر لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ اس میں چمک ہے، 4-5 دانے۔ تو اس میں یہ مختلف ایک ہی قسم کا ہے یا الگ الگ قسم کا ہے؟ ٹوپاس ہے، یہ کوارٹز ہے، یہ جو ہے نا، یہ پنک جو نظر آیا ٹوپاس ہے، اور وائٹ جو ہے یہ کوارٹز ہے۔ تو یہ اس طرح نیچرل پالشنگ وغیرہ نہیں کیا ہم نے، بس نیچرلی آتے اس طرح۔ اس کی دوبارہ قیمت بتائیں گے کتنے لاکھ روپے؟ 10 لاکھ روپے۔ 10 لاکھ روپے بھائی! تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پتھر بھی جو ہیں وہ اتنی زیادہ مہنگی قیمت کے ہو سکتے ہیں؟ لیکن مزے کی بات ہے کہ یہاں پر صرف پاکستان کا قیمتی پتھر نہیں ہے بلکہ کئی اور علاقوں سے بھی قیمتی پتھر لائے گئے ہیں۔ صرف علاقوں سے نہیں، صرف گلگت شگر اس طرف سے نہیں لائے گئے، صرف کوئٹہ سے نہیں آیا بلکہ افغانستان، ایران، جرمنی، برازیل کا بھی مہنگا ترین پتھر یہاں پر ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو ان قیمتی پتھروں کے بارے میں آج معلومات دیتے ہیں۔ وہی قیمتی پتھر جو آپ کی انگوٹھیوں میں ہوتا ہے، کہیں بالیوں میں ہوتا ہے، کہیں پر نیکلس میں نظر آتا ہے، اور آپ کبھی کبھی تو سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سونے کا سکہ بھی بھول جائیے بھائی، بہت ہی دور کی بات ہوگی۔ تو چلیے مزید آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اسٹال پہ آئی ہوں، یہاں پر بہت نایاب پتھر نظر آ رہے ہیں، تو ان کے پاس اتنے سارے قیمتی پتھروں میں سب سے مہنگے والے پتھر کا ہم پوچھیں گے، سب سے مہنگا والا کون سا ہے؟ یہ ہمارے شگر سے بلونگ کرتا ہے، اس ایکوامیرین پلس کوارٹز ہے یہ۔ یہ ہمارے یہاں پہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ کا دانہ ہم دے رہے ہیں۔ ہم پروموٹ کرتے ہیں اپنے ہی جتنے بھی ہمارے جیمز ہیں پاکستان کے، اس میں ہمارے شگرز ہیں، اس میں ہمارے جی بی سے جتنے بھی ہمارے آتے ہیں، اس میں لاکھوں قسم کی مائنز ہمارے پاس ہیں۔ اس کی قیمت آپ نے بتائی 4 سے 5 لاکھ۔ 4 سے 5 لاکھ بہت قیمتی پتھر ہے، سیریسلی۔ اچھا، تو اگر یہ آپ سیم ایک ہی ہے نا؟ اچھا، اگر آپ اس کو چائنا میں بیچیں گے یا کہیں کسی اور کنٹری میں بھیج دیتے ہیں تو اس کی پھر پرائس کیا ہو جائے گی؟ دیکھیں، اب وہ نقطہ تو ہم نہیں بتا سکتے یہاں میڈیا پہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کتنے گنا زیادہ وہ بتا دیں، یہ ہے کہ کتنے گنا زیادہ؟ بہت اچھا بک جاتا ہے۔ بہت اچھا، کتنے گنا زیادہ؟ 10 20 50 100؟ نہیں اتنا نہیں، ہم 20 پہ رکھ لیتے ہیں۔ ہم 20 پہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا 20 پہ، ٹھیک ہے، 20 پہ رکھ دیتے ہیں۔ مین مارکیٹ ہماری نمک منڈی میں ہے، جہاں ہمارا آفس بھی ہے، جی ٹی سی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نمک منڈی میں نمک یا پتھر؟ نمک منڈی بیسیکلی یہی تو مسٹیک ہے ہماری، کہ ہم نمک منڈی کے جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم صرف میٹ کے لیول پہ پریزنٹ کرتے ہیں، نہیں، گوشت ہم گوشت وہاں ملتا ہے، بہت اچھا ملتا ہے۔ بہت اچھا، وہ آپ نے بتا دیا۔ بہت سے پاکستانی یہ سن کر سوچ رہے ہوں گے شاید وہاں پہ نمک مل رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا مل رہا ہوگا۔ خزانہ ہے بھائی، خزانہ، میں پھر بتا رہی ہوں، بہت بڑا خزانہ ہے، خزانے چھپے ہوئے ہیں، بالکل یہ حقیقت بات ہے۔ بے حد شکریہ۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن
हर चमकती चीज़ ख़जाना ज़रूर होती है। ये हम आपको यहाँ पर इस नुमाइश में दिखा रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और इस ख़जाने में और क्या क्या छुपा है उसको ज़रा जानते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त जो आप ये वाला स्टोन देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी बनावट, इसकी साख्त, इसकी चमक दमक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप जानते हैं कि ये पत्थर कहाँ का है? ये है ब्राज़ील का। और यहाँ जिस स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ब्राज़ील समेत ईरान का भी और कौन कौन से और ममालिक का पत्थर है। तो मेरे साथ यहाँ पर इस स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक, ये वाला जो पत्थर है इसका नाम क्या है, मुझे ये बता दीजिएगा। ये होल्ड कर लें आप। इसका क्या नाम है? इसका नाम एमेथिस्ट है। कितने का है ये? ये 500 रुपीज़ पर कैरेट। 500 रुपीज़ पर कैरेट। ये तकरीबन कितना कैरेट ये होगा? 50 कैरेट होगा। 50 कैरेट होगा। तो इसको नापने के लिए कोई खुसूसी आला है आपके पास? किस में करते हैं? अपना स्केल होता है, ठीक है, वो स्केल दिखाइएगा। ये इस पे हम लोग इसकी जो है ना वेट करते हैं। ठीक है, रख के दिखाएंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इसका वेट कैसे करने लगे हैं। इसके ऊपर ये स्टोन को रखेंगे और इसका कैरेट हम चेक कर रहे हैं कि ये कितना है। कितना 40 कैरेट है 40 कैरेट। जी, 40 कैरेट है। तो इसका तकरीबन 40 कैरेट का भी कितना बन गया? ये बन गया ऐसे 10 प्लस बनते हैं। 10 प्लस बनता है। ठीक हो गया। ये इनके पास एक खुसूसी आला है, ये हमने आपको दिखाया कि इस तरह से इसका कैरेट चेक किया जाता है। और कौन कौन सी कंट्री का स्टोन है जो आपने रखा है? अफ़गानिस्तान के, श्रीलंका के और ब्राज़ील के और तंजानिया के, ऐसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो है ना स्टोन्स हमारे पास। यहाँ पर ये बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से स्टोन्स मौजूद हैं और यकीनन ये भी हज़ारों और लाखों का ख़जाना हो। जी जी बिल्कुल। तो बात तो सच हो गई कि पत्थरों में ख़जाना छुपा होता है। जी छुपा होता है। छुपा होता है और आपने ख़जाना ढूंढ निकाला है। जी अभी उसको ढूंढने में बस लगे हुए। ठीक है, अभी भी ढूंढने में लगे हुए हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा कोई कीमती ख़जाना नज़र आ सकता है। लेकिन पत्थरों का ये जो बिज़नेस है, इसमें हम हमेशा देखते हैं कि मेल तो नज़र आते हैं, मर्द हजरात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब ख़वातीन भी इस बिज़नेस की तरफ आ रही हैं। इस्लामाबाद की मकामी खातून यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगी कि अगर प्लीज़ खड़ी हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? आई एम हिफ्ज़ा। हिफ्ज़ा, आपको हम देख रहे हैं कि आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपने भी अपना स्टॉल सजाया हुआ है। तो किस तरह से आपका इस बिज़नेस की तरफ आना हुआ? जी मेरा इसमें नेचुरली शुरू से ही शायद ये एक पैशन था और जहाँ जहाँ भी जाती थी मुझे काफ़ी ट्रैवलिंग का शौक़ रहा है, जिसमें हम काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज़ में गए, जैसे चित्राल, गिलगित वगैरह। जब वहाँ पे गए तो बहुत से स्टोन्स नज़र आए, नेचुरली अपीलिंग थे। आप अगर जिस तरह फ़िरोज़ा पहनते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस अलग हैं, आप टाइगर आई पहनते हैं, आप हकीक पहनते हैं, मरजान का जिक्र हमारे कुरान मजीद में भी है। तो इनको आप जब पहनते हैं, इनकी डिफरेंट आपके ऊपर वाइब्रेशंस होती हैं, आपकी बॉडी को उसको कई जगह प्रोटेक्ट करता है, कई जगह हील करता है, कई जगह आपको काम रखता है। तो ये चीज़ें मुझे तो ये चीज़ अपील करती है। इनका अपना एक अलग नज़रिया है, नज़र भी अपनी अपनी और नज़रिया भी अपना अपना। और आप अपनी नज़र से ज्वेलरी को देख रहे होते हैं और उसकी ज्वेलरी के बारे में, जो वो स्टोन है उसके बारे में नज़रिया भी खुद आपका अपना ही होता है। आप उसके बारे में क्या सोच रहे होते हैं। बेहद शुक्रिया हिफ्ज़ा। तो अपने शौक़ को सामने रखते हुए ये इनका पैशन बन गया। जब शौक़ पैशन बन जाए तो वो जुनून की हदें पार करने लगता है और यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको मज़ीद स्टोन्स दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ज़ेवरात की दुनिया में और क्या क्या कौन कौन से स्टोन्स हैं जो हलचल मचा रहे हैं, जो सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे हैं। ये एक और स्टॉल है, तो यहाँ पर बात करते हैं। आपके पास हम देख रहे हैं कि पैमाइश करने के लिए जो कैरेट चेक किया जाता है वो एक अलग आला पड़ा हुआ है। तो आप किस तरह से पैमाइश कर रहे होते हैं इसकी? ये डिजिटल स्केल है, इसको ऑन करते हैं तो ये वेट बता देता है। वेट मशीन है नॉर्मल। ये आपके पास रूबी है? ये नेचुरल रूबी है। इसका ज़रा कैरेट इस वाले का चेक कीजिएगा कि इसका क्या कैरेट है और इसकी क्या कीमत बनती है। ये 21.50 कैरेट है। ये तकरीबन 21,500 रुपये का बनेगा। 21,500 रुपये का। और अगर यही वाला रूबी कोई सोने की अंगूठी में जड़ा दे तो उसकी कीमत तो फिर डबल हो जाएगी। सुनार इसको कम से कम लाख रुपए का बेचेगा। कम से कम लाख रुपए का। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है जी, ये मैं आपको ये अकीक इसकी मैंने कीमत पूछी और ये इसका जो है टोटल कैरेट के साथ ये 21,000 का आपने बताया। तो मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि यही
جو پتھر ہوتے ہیں کئی لوگ سونار کے پاس جاتے ہیں اور سونار ان سے کلیم کرتا ہے کہ یہ اصلی پتھر ہے, ہم آپ کو اس میں لگا کر دے رہے ہیں جیولری میں, لیکن جب وہی جو گاہک ہوتا ہے جب دوبارہ اپنی جیولری بیچنے جائے تو سونار کہتا ہے کہ پتھر کا دام نہیں ہوگا, نکال لیتے ہیں, اصلی نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ سنہار چوری کرتے ہیں, یہ ناانصافی کرتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ نا, کیونکہ جب خریدتے ہیں اس وقت پتھر کا ریٹ شامل کرتے ہیں اور جب جس وقت بیچتے ہیں اس وقت ریٹ لیس کر دیتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک بندہ جو جیولری آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی تولہ سونا بھی بہت زیادہ مہنگا ہے, اور فی تولے سونے میں اگر یہ ایک پتھر چلا گیا تو یہ سونار اس کی قیمت پہ یعنی 4.5 لاکھ اگر تولہ ہے تو وہ اس کو 5.5 تک بیچ سکتا ہے. جی, سونار اس کو سونے کے ریٹ میں ہی بیچتے ہیں, وہ کبھی بھی پتھر کا اوریجنل ویٹ نہیں بتاتے, مائنس کرتے ہیں مگر کم. ٹھیک ہے, لاسٹلی یہ بتائیے کہ اصلی اور نقلی پتھر کی پہچان کیسے ہو, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں, لینے اصلی پتھر جاتے ہیں اور انہیں تھما نقلی پتھر دیا جاتا ہے, تو پہچان کیسے ہو؟ پہچان کرنا مشکل ہے مگر آسان طریقہ یہ ہے کہ جس سے بھی لیں اوتھینٹک جیمولوجسٹ سے لیں, ہمیشہ شاپ سے لیں اور اوتھینٹک جیمولوجسٹ سے لیں, اور اس سے بولیں اگر وہ سرٹیفیکیشن کا کارڈ بنا دے تو اور آسان ہے. بےحد شکریہ, بہت آسان کر دیا آپ نے. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صرف سونے کی پرچی بنوانا ہی ضروری ہے, بالکل نہیں. اگر آپ کہیں سے یہ قیمتی پتھر لے رہے ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے, اگر آپ نے یہ بلیک, یہ بھی آئی گیس کہ عقیق ہی ہے, اور اگر آپ نے یہ لینا ہے یا آپ نے جس طرح سے روبی کی بات ہوئی ہے تو آپ ان کا ایک سرٹیفائڈ کوئی پرچی بنوا لیں, کوئی سرٹیفکیٹ بنوا لیں, تاکہ اگر آپ سونار کے پاس بھی جاتے ہیں کل کو آپ کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. تو یہاں پر اسی طرح, اور یہ جو نمائش ہے یہ ایسے ہی قیمتی پتھروں سے بھری پڑی ہے. سب جو خزانہ ڈھونڈ کے لائے ہیں اس خزانے کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ آئیے اور آپ بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں پر زمین میں یا پہاڑوں میں کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے, اور آپ اس خزانے سے کس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مرد ہی نہیں, خواتین بھی اب اس والی نمائش میں آ کر حصہ لے رہی ہیں اور یہ جو خزانہ ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں.